بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب، جب آپ مینڈیٹ چوری کر کے 18 سیٹوں کے اوپر حکومت بنائیں اور اپنے آپ کو پھر کوشش یہ کریں کہ آپ لوگوں کے اندر یہ باور کریں کہ میں مقبول ترین لیڈر ہوں، پھر اس کے لیے آپ کو مری جیسے ڈرامے کرنے پڑیں گے۔ آپ جناب لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور آپ کے ساتھ سیلفیاں بنائیں، اور میاں صاحب جو ہیں وہ گاڑی سے نیچے تشریف اتارنے کے لیے اپنی جو ہے وہ تیار نہیں تھے کہ لوگوں سے وہ کھل کے بات بھی کر سکیں۔ اور بڑے عرصے کے بعد خیر میاں صاحب جو ہے وہ سامنے آئے، لاہور ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے اجلاس بھی کیا، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اپنے چلا کرنے کے لیے اپنے چلا گاہ مری واپس جا رہے تھے، جہاں پہ لوگوں نے ان کو روکا، اور وہ سارا ڈرامہ جو کل سوشل میڈیا پہ چلتا رہا کہ جناب میاں صاحب جو ہیں وہ بڑے مقبول لیڈر ہیں۔ لیکن ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اس سے آج سے پہلے بھی امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے انتخابات کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھا چکا ہے، اور انہوں نے بھی خدشات کا اظہار کیا کہ جناب جو تحقیقات ہیں پاکستان کے الیکشن کی وہ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ کوئی فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کی مزید جن معاملات میں وہاں سے امداد ہوتی ہے وہ کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، جس پہ بڑا طوفان آیا۔ اور اس کے بعد برطانیہ کا جو ہاؤس آف لارڈ تھا اس کے اندر بھی جس طرح سے قرارداد آئی، اور پھر یو این او، اقوام متحدہ کے ایک گروپ نے بھی جس طرح پاکستان کے انتخابات پہ بھی بات کی، اور عمران خان صاحب کی گرفتاری پہ اور ان کے اوپر جس طرح کیسز ختم ہو رہے ہیں اور پھر بنائے جا رہے ہیں اس پہ بھی انہوں نے کھل کے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ بالکل غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ تو آج پھر ایک عالمی ادارے، برطانیہ کے ادارے نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو کے اندر عمران خان صاحب نے برطانیہ کی حکومت کے آگے ایک بڑا مطالبہ سامنے رکھا، اور عمران خان صاحب نے اپنے مطالبے میں کہا کہ برطانوی وزیر اعظم کو پاکستان کے اندر جو جمہوریت کو خطرہ ہے اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ مزید خان صاحب نے کہا کہ برطانوی وزیر اعظم اور کابینہ سوچے اگر ان کا مینڈیٹ چرا لیا جائے تو وہ کیا محسوس کریں گے۔ اگر صرف 18 سیٹوں والی پارٹی آپ کا مینڈیٹ غصب کر لے، جمہوریت کو خطرات پر دنیا برطانیہ کی طرف دیکھتی ہے۔ مجھے 8 فٹ کے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے جس کی مستقل نگرانی کی جاتی ہے۔ عبادت، مطالعہ اور ورزش نے ان حالات میں بھی مجھے مضبوط رکھا ہے۔ مستقبل کی جد و جہد کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہوں۔ تو خان صاحب نے جناب ان کو برطانیہ کو، کیونکہ جو جمہوریت ہے یہ برطانیہ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، یہ جمہوریت پسند ملک ہیں اور یہ جمہوریت کے لیے آواز بھی ہمیشہ اٹھاتے ہیں۔ تو خان صاحب نے جب یہ بات کی آج، تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر 18 سیٹیں لے کے آپ کی مخالف پارٹی جو ہے وہ آپ کے ایوان میں آ کے بیٹھ جائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے، کیونکہ پاکستان میں بالکل ایسے ہی کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے طاقتوروں کے کہنے پہ جو خان صاحب پاکستان تحریک انصاف ان کا مینڈیٹ جو تھا، جو یہ 182 سیٹوں کا کلیم کرتے ہیں، اور جو اس کے اوپر رپورٹس آئی ہیں وہ بھی ان کے کلیم کو جو ہے وہ تقویت دیتے ہیں کہ جی بالکل اس کی تائید کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور کہ جو مسلم لیگ نون کے جو غیر مقبول لیڈر جو اپنی طرف سے مسلم لیگ نون کو سنبھالے بیٹھے ہیں، اور اب انہوں نے دوبارہ سے مسلم لیگ نون کی کمان سنبھالی ہوئی ہے، تو وہ بھی اپنے حلقہ این 130 سے جو ہے وہ بری طرح سے یاسمین راشد صاحبہ سے ہار چکے تھے۔ تو ان کا اگر یہ حال ہے تو پھر باقی حلقوں کا آپ خود ہی سوچ لیں کہ کس طرح کے معاملات سارے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اور جس طرح پتن کے سربراہ بھی یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ جناب فارم 47 کی تیاری جس طرح کی گئی ہے، اور وہ ایک بچے کو بھی نظر آتا ہے کہ کیسے ایک غیر مقبول پارٹی کو جو ہے وہ مینڈیٹ دے کے حکومت میں بٹھا دیا گیا۔ تو یہ معاملہ آج دوبارہ سے خان صاحب نے برطانیہ کے وزیر اعظم سے یہ مطالبہ کیا، ان کی حکومت سے، ان کی کابینہ سے یہ مطالبہ کیا کہ اس کی تحقیقات کروائیں۔ لوگ جمہوریت کی جب بات ہوتی ہے تو وہ برطانیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایک اور عمران خان صاحب کا کھڑاک کہا جا سکتا ہے اس کو کہ انہوں نے کیا۔ اور پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ مقبول ہوں گے، اور برطانوی ادارے کو بھی پتہ، وہ نواز شریف صاحب بھی کوشش کریں کسی برطانوی ادارے کو انٹرویو دیں، وہاں پہ جا کے کوئی بات اس طرح کی کریں، ان کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، اور وہ اس لیے سننے کو تیار نہیں ہے کہ پوری دنیا کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ لوگ عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہیں، زبردستی بیٹھے ہیں۔ پھر یہاں پہ سوال یہ اٹھائے جائیں گے کہ جناب یہ ملک دشمن باتیں ہیں کہ آپ جناب دوسرے ملکوں کو اندر انوالو کر رہے ہیں، یہ پاکستانی کے اندرونی معاملات ہیں۔ تو اگر اندرونی معاملات کی بات کریں تو سپریم کورٹ یا باقی عدالتیں جو فیصلے کرتی ہیں آپ نہیں مانتے،
راہداری ضمانتیں جس طرح انتخابات سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے رہنمائن کو ملتی نہیں ہیں تو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک کے پولیس باہر کھڑی ہوتی تھی، پھر اٹھا لیتی تھی۔ جس طرح کاغذات نامزدگی چھینے گئے وہ پوری دنیا نے دیکھا، وہ فوٹیجز سوشل میڈیا پہ چلتی رہیں کہ کیا جو ہے وہ فسطائیت کا ننگا ناچ ہوتا رہا پاکستان کی سڑکوں کے اوپر اور عدالتوں کے باہر۔ تو جب آپ نے عدالتوں کے فیصلے نہیں ماننے، پھر جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ سے 12 جولائی کو، تو اس فیصلے پہ بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جناب نہ طاقتور مطلب اسٹیبلشمنٹ بھی یہ ماننا نہیں چاہتی اور حکومت بھی یہ ماننا نہیں چاہتی، اور الیکشن کمیشن اس میں ان کا ساتھ دے گا، اور وہی سارا کچھ دیکھا۔ پھر پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے جس طرح ڈاکہ ڈالا گیا، جس طرح حملہ کیا گیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ، وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ تو پھر آواز اٹھانے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ملے گا۔ پھر اگر پاکستان کے ادارے انصاف نہیں دے رہے یا نہیں دلوا پا رہے تو پھر آپ کو عالمی دنیا کے سامنے اپنا کیس رکھنا پڑے گا، اور اپنا کیس وہاں پہ ثابت بھی کرنا پڑے گا خان صاحب کو کہ جناب یہ ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے۔ تو اس میں پھر چیخیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب اگر بات کریں تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے آج پھر سے ہاتھ کروایا، کیونکہ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں پہلے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف شاید ان پہ ضرورت سے زیادہ یقین کر رہی ہے، اور خبریں پچھلے کچھ عرصے سے ذرائع سے آ رہی تھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کے ساتھ بات چیت طے ہو گئی ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ اب نہیں دیں گے، خاموشی اختیار کریں گے۔ تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے باقاعدہ طور پہ یہ اس چیز کا اعلان کر دیا کہ جے یو آئی فے اپنی ذاتی انفرادی تحریک ضرور چلائے گی لیکن کسی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی۔ تو یہ ایک تو مولانا صاحب کو، کیونکہ نواز شریف صاحب نے جس طرح کا ان کے ساتھ ہاتھ کروایا، پی ڈی ایم بنانے والے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، اور اس کے بعد الیکشن سے پہلے جس طرح نواز شریف صاحب نے یہ ریکویسٹ ڈالی طاقتور حلقے کو کہ مجھے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کابینہ میں یا حکومت کے اندر نہیں چاہیے، تو مولانا صاحب کے لیے مشکل تھا کہ وہ کسی بھی پارٹی پہ جو ہے وہ دوبارہ سے اعتبار کریں۔ شاید یہ وجہ بنی یا واقعی ان کو کمپرومائز کر لیا گیا، ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ طے ہو چکے ہیں، اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس کے بدلے میں کیا دیا جاتا ہے، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی، ایک امپورٹنٹ ہیپننگ ہوگی اگلے دنوں میں کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کس طرح اس چیز پہ مان گئے ہیں کہ وہ کسی سیاسی اتحاد کا یا کسی سیاسی کمپین کا جو حکومت کے خلاف چلے گی اس کا حصہ نہیں بنیں گے، وہ اپنی انفرادی کمپین چلائیں گے۔ تو بظاہر مولانا فضل الرحمان صاحب کو شاید ابھی لگے کہ وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے، لیکن عوام کا اگر جھکاؤ دیکھیں تو جس قدر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی مسلم لیگ نون دکھائی دیتا ہے، تو فضل الرحمان صاحب یقیناً اپنے اس فیصلے پہ ضرور پچھتائیں گے۔ اور اس کے بعد اگر بات کریں تو بجلی کے بلوں کے اندر پنجاب میں جو 2 ماہ کے لیے ریلیف دیا جا رہا ہے، جس میں 45 ارب جو ہے وہ سبسڈی دی جائے گی پنجاب حکومت کی جانب سے، اس کے بعد ایک بڑا تنازع کھڑا ہو گیا، اور خاص کر یہ جو وفاق میں اتحادیاں پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں، اور معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی اندر آ کے یہ بات کہنی پڑی کہ وفاق کا اس ریلیف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پنجاب حکومت نے اپنے بجٹ میں سے 45 ارب دیا ہے، اور اس وقت مریم نواز صاحبہ اور جو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب وہ ایک دوسرے کے بارے میں بڑے تگڑے بیان دے رہے ہیں، اور ان کے جو نیچے منسٹرز ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، سعید غنی صاحب، یہ بھی آپس میں آج کل جو ہے ان کی نہیں بن رہی۔ تو معاملات اگر حکومت کے اندر یا تو یہ دکھاوا ہے اور دکھاوا کر رہے ہیں تاکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ جو اسٹیپ پنجاب میں اٹھایا اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور اگر یہ دکھاوا نہیں ہے تو پھر بھی حکومت کے لیے یہ مشکلات ضرور ہیں کہ ایک جانب مریم نواز کہتی ہیں کہ یہ بیوقوفی نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف دینا چاہیے اور دوسری جانب مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے پیسہ جو ہے وہ نہیں پھینک سکتے، سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو یہ آج کل آمنے سامنے ہے، اور یہ چیز اب کہاں جا کے رکتی ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہوگا۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔